کیا آپ جانتے ہیں خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہی نہ کہ یہ جلد از جلد صحت مند ہو جائے، اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔ تو جو جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خیر خواہی، یعنی کسی کے لیے بھلائی چاہنا۔ یہ جذبہ ہم سب کے دل میں اپنوں کے لیے عموماً اور اپنے بہت قریبی لوگوں کے لیے خصوصاً ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، یعنی دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اب دین کی خیرخواہی کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیرخواہی صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کی ہونی چاہیے؟ تو جواب حدیث میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں کی۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیرخواہی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کیے جائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے، اسے خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اعمال میں محبوب ترین عمل حدیث قدسی کے مطابق میرے بندوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرخواہی کا کیا مطلب؟ یہی ہے کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت اور پیروی کا حق ادا کیا جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پر حکمرانوں سے خیرخواہی۔ حکمرانوں سے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اصلاح اور ہدایت کی دعا کی جائے، اچھے اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، اور ذمہ داری جس شخص کو سونپی جائے وہ اسے ایمانداری اور امانت داری سے ادا کرے۔ ملک کی سیاست اور امن و امان برقرار رکھنے میں حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اب چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے عوام الناس سے خیرخواہی۔ تو عوام الناس سے خیرخواہی کا مطلب یہی ہے کہ خیرخواہی عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر آدمی سے اس کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کو ستاتا ہے اور نہ اس کو مشکل میں پھنسا چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔